روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی احادیث میں منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم لا ترد دعوته، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم الى آخرہ۔ تین شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اس لیے روزے کی حالت میں یکسوئی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی رہنا چاہیے۔ خاص طور پر افطار کے قریبی وقت میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور کھانے پینے کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کی جانی چاہیے۔ روزے کے دوران ناجائز امور سے اجتناب نہ کرنا۔ روزے کا اصل مقصد چونکہ تقوی کا حصول اور گناہوں سے اجتناب ہے، لہذا جو شخص روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے تو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہو پائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزے میں جھوٹی بات اور ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر روزے دار روزہ رکھ کر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے گناہ پر آمادہ بھی کرنا چاہے تو صبر و ہمت سے کام لے کر اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ بالخصوص زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور روزے میں خاص کر غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچنے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ما صام من ظل یأکل لحوم الناس، جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا یعنی غیبتیں کرتا رہا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس بارے میں بہت عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں 2 روزے دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ یا تب لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی، حتیٰ کہ یہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، حرام بات پر افطار کیا۔ یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں، العیاذ باللہ۔ اس واقعہ کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور روزے کو ہر طرح کے قولی و عملی گناہ سے محفوظ رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ یستحن بها العبد من النار، روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جائے گا۔ روزے سے تندرستی میں اضافہ۔ روزے سے جہاں روحانی فائدے ہیں وہیں روزہ جسمانی صحت کا بھی اہم سبب ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغزو تغنمو وصومو تصحو وسافرو تستغنو،
جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام نصف الصبر وعلی کل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم۔ روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔